افغانستان میں طالبان کی تیز رفتار پیش قدمی، افغان فوجی لڑائی کے دوران کہیں بھاگ نکلے، کہیں طالبان کا حصہ بن گئے۔ امریکی اخبار نے افغان فوجیوں کے مورال کا کچا چٹھا کھول دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے افغان فوج کا حوصلہ پست ہو چکا، افغان فورسز اشرف غنی کے لیے جان دینے کو تیار نہیں، انہیں ٹھیک طرح سے کھانا تک نہیں ملتا، وہ کرپٹ حکومت اور کرپٹ سیاستدانوں کا دفاع کیسے کریں، کیوں اور کس لیے لڑیں؟ افغان فوجی خود کو طالبان کے ساتھ قدرے بہتر پوزیشن میں سمجھتے ہیں، اسی لیے جنگ کے بجائے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ طالبان نے 4 روز میں 7ویں صوبائی دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ فرا، ایبک، قندوز، سریپول، شبرغان اور طالقان شامل۔ طالبان تیزی سے مزار شریف کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بھارت نے قندھار کے بعد مزار شریف کا قونصل خانہ خالی کر دیا، اپنے شہری کو انخلا کی ہدایت کر دی۔ افغانستان کا دفاع ان کی اپنی ذمہ داری ہے، امریکہ نے اشرف غنی انتظامیہ پر واضح دیا۔ ترجمان پینٹاگون جان کربی کا افغانستان کی صورتحال پر اظہار تشویش، کہا حالات درست سمت میں نہیں جا رہے، افغان فورسز کو تعداد، اسلحے اور تربیت میں طالبان پر سبقت حاصل ہے، اپنے ملک کا دفاع کرنا ان کا فرض ہے، افغان قیادت کی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر کیسی کارکردگی دکھاتی ہے، امریکہ جب اور جہاں ضروری سمجھے گا مدد کرے گا، ہم انخلا کی جانب بڑھ رہے ہیں، اگست کے آخر تک انخلا مکمل ہو جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی وزیر دفاع لائیڈ جے آسٹن کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے امریکی وزیر دفاع پاکستان سے تعلقات بہتر بنانے اور خطے میں مشترکہ مفادات کے لیے تعاون جاری رکھنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ افغانستان کی صورتحال، علاقائی سلامتی و استحکام اور دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف سے چینی سفیر نے GHQ میں ملاقات کی، سی پیک پر پیش رفت اور علاقائی سیکیورٹی کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ چینی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ اعظم کا چند گھنٹوں کا کراچی کا دورہ، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اجلاس کی صدارت کی، گورنر سندھ اور وفاقی وزراء کی اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ شریک نہیں ہوئے، مراد علی شاہ وزیر اعظم کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ بھی نہیں گئے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں وزیر اعظم کی سنجیدگی یہ ہے کہ کراچی کے لیے ان کے پاس صرف چند گھنٹے ہیں، کراچی کے لیے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بلایا، نہ وزیر اعظم کے دورے سے باضابطہ آگاہ کیا گیا۔ ہمیں نہیں بلانا تو نہ بلائیں، کم از کم اپنے اعلانات پر عمل درآمد ہی کر لیں۔ حکومت کراچی کے لیے کچھ کرتی ہے نہ کرنے دیتی ہے، سندھ اور کراچی سے جو ناانصافی ہو رہی ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے وفاق پر تیر برسا دیے، حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن کو تعاون کی بھی پیشکش، بولے حکومت غیر مستحکم ہے، کسی بھی وقت انتخابات ہو سکتے ہیں، اپوزیشن مل جائے تو حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں، مل کر پہلے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ جب تک پیپلز پارٹی ساتھ تھی PDM کو کامیابیاں مل رہی تھیں، عوام نے تبدیلی کی شکل میں مہنگائی، بے روزگاری دیکھ لی، حکومت کی خارجہ پالیسی پر بھی تنقید، بولے افغانستان کے بعد دہشت گردوں کا نشانہ پاکستان ہوگا، حکومت نرم رویہ رکھنے کے بجائے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرے۔ وہ بلاول جن کی کوئی سٹرگل نہیں ہے، وہ فرزندے زرداری ہیں، زرداری کی کرپشن کے جو ہیں وہ وارث ہیں، وفاق کو یہ کہہ رہے تھے کہ وفاق کچھ نہیں دے رہا۔ جس قسم کا سندھ کے اندر اندھیڑ نگری چوپٹ راج جو ہے وہ آپ نے قائم کیا ہوا ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ بلاول بھٹو والد کی کرپشن کے جانشین ہیں، سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، وفاقی حکومت نے کراچی کی ترقی کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا، سندھ حکومت نے کراچی کے مسائل کی جانب کوئی توجہ نہیں دی، وزیر اعظم کراچی کی ترقی پر توجہ دے رہے ہیں، وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں K4 منصوبے میں سندھ حکومت رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ بلاول بتائیں NFC کی مد میں دیا گیا 200 ارب روپیہ کہاں گیا؟ کیا ان پیسوں سے بیرون ملک جائیدادیں خریدی گئیں؟
पाकिस्तान एक तो सही रास्ते पे लग गया, रिकॉर्ड खसारा था वो तो कम से कम पहुंच गया, मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अब, तो ये हमारा डायरेक्शन है इस मुल्क का, के ऊपर हम निकल चले हैं। बदउनवान हुक्मरान पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं। मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। मईशत अब आगे बढ़ रही है, मुल्क सही रास्ते पर चल पड़ा। वजीर आज़म इमरान खान का कराची शिपयार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने मुल्क का पैसा बचाना है। इस सिस्टम के जरिए बाहर से डॉलर कमा सकेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने सोमियानी में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बलूचिस्तान को सियाहती बनाएंगे, मकामी लोगों की जिंदगियों में इनकलाब आएगा। यहाँ से गवादर तक सियाहती इलाकों को तरक्की देंगे। बलूचिस्तान पर हुक्मरानों ने पहले कभी तवज्जो नहीं दी, लंदन ज़्यादा गए। नून लीग का सियालकोट की ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी कबूल करने से इनकार। पीपी 38 का इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर कर दी। अता तारड़ कहते हैं 7 पोलिंग स्टेशंस में 12 बजे तक वोट कास्ट न हो सके। बारिश की वजह से दीगर मकामात पर भी पोलिंग बुरी तरह मुतासिर हुई। ऐसे हालात में टर्न आउट 70 से 80% तक कैसे पहुंच गया। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार कहते हैं लीगी रहनुमा इंतखाबी शिकस्त के सदमे से ताहाल नहीं निकल सके। अता तारड़ को यकीन नहीं आ रहा कि अवाम ने उन्हें बुरी तरह मुस्तरद किया। धांधली का रोना धोना अपनी शर्मिंदगी और खिफत मिटाने के सिवा कुछ नहीं। अवाम वोट को इज्जत दो का लीगी बयानिया तस्लीम करने को तैयार नहीं। एक तरफ तावन मांगती है, दूसरी तरफ इल्जाम लगाते हैं। अफगानिस्तान के लोग और कुछ हिंदुस्तान की ईमा पर एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, सैंक्शन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान को सैंक्शन किस लिए करना चाहते हैं? इसलिए कि हमने 40 साल 40 लाख के करीब अफगान शहरियों को हमने अपने घर में जगह दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगान एक तरफ ताउन मांगते हैं, दूसरी तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं। भारत की ईमा पर पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। पाकिस्तान पर पाबंदियों का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने 40 साल 40 लाख अफगानों की मेज़बानी की, उनके लिए तरक्याती काम कराए, इसलिए पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। अफगानिस्तान पर सिक्योरिटी कौंसिल इजलास में शिरकत चाहते थे, भारत ने दोगलेपन का मुजाहरा करते हुए हमें नहीं बुलाया। अफगानिस्तान से मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से कार्रवाइयाँ जारी हैं। काबुल हुकूमत को दहशतगर्दी के वाक़यात का जवाब देना चाहिए। हर कोई जानता है हमदुल्लाह जैसे लोग किसके लिए काम करते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान अमन के लिए मुतहर्रिक है, तनाज़ात से कुछ हासिल नहीं कर सकते। JUIF का सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुतहर्रिक होने का फैसला। हम ख्याल सियासी जमातों और सियासतदानों के साथ अलायंस बनाएगी। मौलाना फजल रहमान से महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद की मुलाकात। कराची में सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने की दरख्वास्त। मुलाकात में MQM के मुख्तलिफ धड़ों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान की MQM रहनुमाओं से भी मुलाकात का इम्कान। नैब कराची ने डिफेंस से SPCA के साबिक डिप्टी डायरेक्टर फयाज अलवी को गिरफ्तार कर लिया। फयाज अलवी साबिक DG मंजूर कादिर का करीबी साथी और फ्रंटमैन बताया जाता है। ज़राए का कहना है छापा DHA फेज 5 में बंगले पर मारा गया। फयाज अलवी पर चाइना कटिंग, करप्शन और गैर कानूनी तामीरात के इल्ज़ामात हैं। फयाज अलवी 2013 में बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुलजिम कुछ दिन कबल ही बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान आया था। लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई रोक दी। वफाकी हुकूमत और केन कमिश्नर पंजाब से जवाब तलब। केन कमिश्नर को चीनी की तलब और रसद का डेटा मुरतब करने का हुक्म। शुगर मिल्स मालिकान को गिरफ्तारियों से बचने के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड्स दाखिल करवाने की हिदायत। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 86 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 24,004 हो गईं। 3,884 केस रिपोर्ट हुए।
ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7.8% رہی۔ NCOC نے محرم الحرام کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ مجالس اور جلوسوں میں سماجی فاصلہ، تھرمل اسکریننگ یقینی بنائی جائے گی۔ شرکاء کو ماسک اور سینیٹائزرز فراہم کیے جائیں گے۔ گھروں میں نجی مجالس سے اجتناب کی بھی ہدایت۔ مجالس ہوں یا پھر ذکر و اذکار کی محفلیں کھلے کمروں میں منعقد کی جائیں۔ اچھی خبر یہ ہے تھرسڈے کو انہوں نے سپورٹس پہ میٹنگ بلا لی ہے، فیمینا مرزا نے پریزنٹیشن کرنی ہے اور سپورٹس پالیسی کے اوپر پرائم منسٹر بالکل صحیح ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جمعرات کو سپورٹس پالیسی پر اجلاس بلا لیا۔ وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ اور صدر پاکستان سپورٹس بورڈ فہمیدہ مرزا اجلاس کی صدارت شرکاء کو بریفنگ دیں گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں وزیر اعظم کو غریبوں اور معیشت کی زیادہ فکر تھی۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اب سپورٹس پر بات ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم سے کہوں گا کھیلوں کو ترجیحات میں شامل کریں۔ ساحل پر پھنسے جہاز کو نکالنے کی پہلی کوشش ناکام۔ آج دوپہر کو دوبارہ جہاز نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ جہاز نکالنے کے لیے آپریشن 2 مراحل میں مکمل ہوگا۔ دبئی میں داخلے کے لیے پاکستانیوں کو ویکسینیشن کارڈ کی ضرورت نہیں۔ رہائشی ویزا رکھنے والے دبئی میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ 48 گھنٹے پہلے PCR ٹیسٹ اور 4 گھنٹے پہلے ریپڈ ٹیسٹ کی شرط برقرار۔ دبئی ایئرپورٹ حکام نے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ ایئر لائنز کے ساتھ مل کر ریپڈ PCR ٹیسٹ کا لائحہ عمل بنائیں۔ NCOC کی بین الاقوامی ایئرپورٹ مینیجرز کو ہدایت۔ ذرائع کا کہنا ہے NCOC نے ایئرپورٹس مینیجرز کی تجاویز پر ایئر لائنز سے لیبارٹریز کا ڈیٹا بھی طلب کر لیا۔ شادی میں چند روز باقی، گلی محلے سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں سے سج گئے۔ آپ جشن آزادی منانے کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں؟ وطن سے محبت کے اظہار کو ARY نیوز سے شیئر کیجیے۔ اپنی ویڈیوز اور تصاویر ARY نیوز کو واٹس ایپ نمبر 032027963997 پر بھیجیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے 4 گھنٹے میں 400 سے زائد لوگوں کے مسائل سنے۔ حل کے لیے موقع پر ہی حکام کو ہدایت دی۔ کہا صوبے کے عوام کے مسائل حل کرنا میرا مشن ہے۔ عوام کی خدمت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ماضی میں وسائل کو جان بوجھ کر مخصوص شہروں تک محدود رکھا گیا۔ پسماندہ علاقوں کے عوامی مسائل حل کرنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ لاہور میں تاجر کو بلیک میل کرنے کے الزام میں اداکارہ گرفتار۔ اداکارہ اور ماڈل افراح خان کو سائبر کرائم ونگ نے گرفتار کیا۔ افراح خان نے مبینہ طور پر ویڈیو بنا کر تاجر سے 1 کروڑ روپے طلب کیے۔ تاجر نے 5 لاکھ روپے بینک میں ٹرانسفر بھی کروا دیے تھے۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس جاری۔ کرونا وائرس کے باعث تقریبات محدود، مخصوص زائرین کی شرکت، عقیدت کے نذرانے پیش کیے۔ کشمیر پریمیئر لیگ میں دوسرے میچ میں اوورسیز واریئرز نے باغ اسٹیلینز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ حیدر علی نے 91 رنز کی اننگز کھیلی۔ پہلے میچ میں مظفر آباد ٹائیگرز نے کوٹلی لائنز کو 5 وکٹ سے شکست دی۔ ذیشان اشرف کی ناقابل شکست سنچری۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2044 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 204 درہم اور 1 ملی گرام سونا 20 فلس کا ہو گیا۔